بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پچھلی نشست میں وطن کے لیے پڑھا تھا، اس کی مکمل مشق بھی کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ بچوں، لیسن شروع کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ القابات، لقب کی جمع، الجمع، مراد، مختلف نام وغیرہ۔ اور بات کا بتنگڑ بنانا، بہت زیادہ مبالغہ کرنا۔ تگنی کا ناچ نچانا، بہت پریشان کرنا۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے، خرابی قسمت بدقسمتی سے، اور کرچی شیشے کا باریک ٹکڑا ہوتا ہے۔ کھسیانہ ہونا، شرمندہ ہونا، ماپنا، پامائش کرنا، معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، مارکا سر کرنا، مشکل کام میں کامیاب ہونا، نادم، شرمندہ۔ اب بچوں، چچا چھکن نے تصویر ٹانگی کے اوپر یہ الفاظ ہیں، ان کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈھانپ، شیروانی، سیڑھی، ہتھوڑا اور نادم۔ اب سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے لیتے تو گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے، یعنی مشکل میں ڈال دیتے۔ گھر میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام سونپ دیتے، خود کام کم کرتے اور دوسروں سے زیادہ کرواتے۔ چند روز پہلے دکان سے تصویر کا شیشہ لگ کر آیا۔ چچی نے کہا، گھر پر بچے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے دیوار پر لگوا دیں۔ میں خود ہی لگا دوں گا، چچا نے جواب دیا۔ اب چچا جان نے تصویر لٹکانے کی مہم شروع کر دی۔ اپنی شیروانی ایچکن کو کہتے ہیں، شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پپو سے کہا، اپنی امی سے پیسے لے کر میخیں لے آ۔ میخیں کس کو کہتے ہیں؟ کیلوں کو کہتے ہیں۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا، گڈو کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ ذرا جلدی سے پپو کے پیچھے جانا اور کہنا کہ میخیں 2-2 انچ کی ہوں۔ اب سوچا کہ تصویر لگانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ فوراً چھمے کو بلایا، بیٹا ذرا جلدی سے سیڑھی لا کر تو لگا دینا۔ ہاں، ذرا احتیاط سے لانا، کسی کو مار نہ دینا، یعنی کسی کو ایسے احتیاط سے لے کر آنا کہ کسی کو لگ نہ جائے۔ مٹھو بیٹے، ناشتہ کر لیا تم نے؟ ذرا جلدی سے جانا اور اپنے ہمسائے میر باقر کے گھر ان سے سید معلوم کرنے والا آلہ تو لے کر آنا۔ سید معلوم کرنے والا یعنی اس کو کہتے ہیں جو گز کی شکل کا ہوتا ہے، جس کو ہم انچی ٹیپ بولتے ہیں، والا آلہ تو لے کر آنا۔ ہاں، پہلے سلام ضرور کر لینا۔ اتنے میں بازار سے میخیں آ گئی۔ ارے میخیں دیکھ کر بھاگ کر کہاں جا رہی ہوں؟ میں سیڑھی پر چڑھوں گا اور روشنی کون دکھائے گا؟ اے لو، جلدی سے تصویر لٹکانے والی ستلی لے کر آنا۔ ستلی کہتے ہیں بیٹا ایک ڈوری کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تصویریں ایسے ہوتی تھیں کہ ان کے پیچھے ڈوری لگی ہوتی تھی، اور ڈوری وہ جو تھی اس کو پہلے کیل پر ٹانگتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو بل دے کے اس کو ٹائٹ کر لیا جاتا تھا۔ بیٹھ نہ جانا، وہاں جلدی آ جانا۔ اب چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے اور دیوار پر تصویر لٹکانے کی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ارے سارے کہاں چلے گئے؟ مٹھو چچا چھکن جو ہے وہ چلا کر کہنے لگے، مٹھو چھٹن میں مجھے تصویر کون پکڑائے گا؟ بھاگ گئے سارے کام چور کہیں کے۔ چھٹن نے آ کر چچا کو تصویر پکڑا دی۔ وہ تصویر کو مختلف زاویوں سے پکڑ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ خرابی قسمت سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بدقسمتی سے جو تصویر تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، معاف کیجیے گا، چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اس کا شیشہ جو تھا چکنا چور ہو گیا، بہت ریزے ہو گیا۔ چچا چھکن شرمندہ ہی شکل بنائے سیڑھی سے اتر آئے اور شیشے کی کرچیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنا شروع ہو
خون تو کم نکلا تھا مگر چچا ناچ زیادہ رہے تھے، یعنی ان کو وہ ایکٹ زیادہ کر رہے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی، سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگا دیا اور خود انگلی پکڑ کر کرسی پر جا بیٹھے۔ اب منظر یہ تھا کہ چچا چکن کرسی پر بیٹھے بڑبڑ کر رہے تھے اور گھر بھر رومال ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکال لے، اس کی جیب میں رومال ہے، مگر شیروانی تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، یعنی گدھے ایسے غائب تھی یا بچوں کے گدھے کے سر پہ سینگ ہوتے ہی نہیں کہ وہ سرے سے ہی غائب تھی۔ اب سارے تو چچا کی شیروانی تلاش کر رہے ہیں اور چچا انہیں القابات سے نواز رہے ہیں، القابات سے یعنی ان کو مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں۔ بولتے بولتے چچا کرسی سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود ہی شیروانی کے اوپر بیٹھے تھے، کہ سیانے ہو کر یعنی شرمندے ہو کر بولے، چھوڑو ہم نے خود ہی ڈھونڈ لی۔ اچھا پھر تمہارے سامنے تو بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا، یعنی بہت بڑی چیز بھی کھڑی ہو تو نظر نہیں آتی۔ پھر پٹی باندھنے اور نیا شیشہ لگ کر آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اب دوبارہ تصویر لگانے کا مرحلہ شروع ہوا، چچا سیڑھی پر چڑھ گئے، سارا گھر ان کی سیڑھی کے ارد گرد کھڑا تھا، کسی کے ہاتھ میں تصویر، کسی کے پاس میخیں، کسی کے پاس ستلی اور کسی کے پاس ہتھوڑا یعنی ہیمر کو کہتے ہیں۔ وہ 2 آدمی سیڑھی پکڑے کھڑے تھے۔ چچا چکن نے ہتھوڑا مانگا دے دیا گیا، کیل مانگی دے دی گئی۔ چچا ابھی تھوڑا سیدھا ہی کر رہے تھے کہ کیل نیچے جا گری، کہ سیانے ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر بولے، ارے دیکھنا کہاں جا گری ہے۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے کیل تلاش کر رہے ہیں۔ چچا چکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے ہیں، یعنی منہ میں بول رہے ہیں، 10 آنکھیں ہیں، کسی کو کیل نظر نہیں آ رہی۔ میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا، کم وقت تو کیا میں پورا دن سیڑھی پر کھڑا رہوں گا، دوسری کیل دے دو۔ سب کی جان میں جان آئی، دوسری کیل دے دی گئی۔ چچا میاں نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے ہتھوڑے سے ضرب لگائی، یعنی ہتھوڑے سے اس کو مارا۔ پلستر نرم ہو گیا، پلستر یعنی سیمنٹ جو تھا اس کا، وہ نرم ہو گیا۔ پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا دیوار کے اندر گھس گیا، وہ جگہ تصویر لگانے کے قابل نہ رہی۔ اب چچا میاں نے جگہ بدلی، نئی جگہ پسند آئی، سارا سامان وہاں پہنچایا گیا اور چچا پھر سیڑھی پر چڑھ گئے۔ کافی دیر تک تو دونوں دیواروں سے فاصلہ ماپتے رہے یعنی پیمائش کرتے رہے کہ کیا تصویر کہاں لگانی چاہیے۔ نیچے کھڑے سب گھر والے بھی الگ الگ مشورے دے رہے تھے، اتنی بحث ہو رہی تھی کہ گویا لڑائی ہو رہی ہو۔ خدا کر کے تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی، کیل پکڑی، تھوڑا بلند کیا، میخ پر ضرب لگائی۔ خدا کا کرنا نشانہ خطا ہو گیا، یعنی نشانہ کہیں اور لگ گیا، ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا۔ ایک تیز سی آواز کے ساتھ ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا لگا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ چچا کو کھری کھری یعنی بہت زیادہ سنانے لگی، کہنے لگی، اگر اسی قسم کے تماشے کرنے ہوں تو مجھے پہلے بتا دیا کریں، میں بچے لے کر گھر سے چلی جایا کروں۔ چچا نادم ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر کہنے لگے، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو کہ بات کو بڑھا رہی ہو، کیا ہو گیا، کس بات پر تانے دیے جا رہے ہیں۔ اب رات ہونے والی تھی، تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے۔ نئے سرے سے جگہ تلاش کی گئی، فاصلہ ماپا گیا، سیدھ ماپی گئی یعنی پیمائش کی گئی، فاصلہ بھی کی پیمائش کی گئی اور سیدھ
کے اسی سیدھ میں لگانی ہے، اور بالآخر تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا ابھی آ گری۔ دیواروں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ چچا کے علاوہ سب کھڑے نیند سے جھوم رہے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ نیند آ رہی۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کر کے، یعنی کام اتنا بڑا کام کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے سیدھے گڈو کے پاؤں پر۔ گڈو چیخ کے مارے رو پڑا۔ چچا چھکن ذرا سا نادم، ذرا سا پریشان تو ہوئے، مگر پھر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جو سید امتیاز علی تاج نے لکھی ہے۔ وہ مزاح نگارتے اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس جو کہانی ہے اس کو لکھا ہے۔ اس سے سید امتیاز علی تاج کی مشہور آفاق تصنیف انارکلی، ڈرامہ انارکلی بہت مشہور ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ پورے انڈو پاک میں بہت مشہور ہو گئے۔ اچھا، ہم نے سیکھا اپنا کام کرتے وقت کسی کو دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کام کرتے وقت ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور کام کرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ احتیاط کا دامن یعنی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام جب بھی ہم کریں تو اس کو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔